یہ یوں ہی جناب زہرا بلند آواز سے نہیں روتی تھی کہ کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں۔ اس کا مطلب ہے کہ بی بی کی آواز بلند ہوتی تھی تبھی تو کسی کو پریشانی ہوتی تھی۔ جب آ کر کہا نا مولانا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں تو بی بی نے فرمایا پھر مجھے شہر سے باہر ایک گھر بنوا دیجیے، نبی کی فاطمہ بیٹی جس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار۔ مولا علی نے بی بی کو شہر سے باہر بیت الاحزان بنوا دیا۔ امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی، بی بی شہر کے باہر جا کے گریا کرتی تھی۔ سنیں گے ظالموں نے وہ گھر بھی گرا دیا۔ یہ جو آپ کی آواز ہے نا ہے کہہ کے جب آپ ہوتے ہیں، یہ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اس کا ایک خاص اثر ہے، اس کا ایک خاص نتیجہ ہے۔ خاص طور پر جب بلند آواز سے گریا امام صادق دیکھتے تھے مجلس میں تشریف فرما ہے لوگ اونچی آواز میں رو رہے ہیں تو امام دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر عزاداروں کے لیے دعا فرماتے ہیں یا اللہ انہیں کوئی غم نہ ہو، یہ ہمارے غم میں اپنے غم کو ضم کر دیتے ہیں۔ بڑا اثر ہے اس آواز کا، ان آوازوں کا۔ چلیے میرے محترم معظم سننے والوں کربلا چلتے ہیں۔ کربلا میں حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ مجھے جلدی نہیں ہے، ٹھہر کے پڑھوں گا، بہت زیادہ بھی آپ کو زحمت نہیں دینی، لیکن کبھی کبھی ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں نے ایسے ایسے بھی جملے خطباء و ذاکرین سے سنے اور کتابوں میں پڑھے کہ ایک جملے پہ گھنٹوں روئے نا تو کم ہے۔ جی میں ابھی کسی شہر میں تھا، وہاں ایسے ہی بہت بڑا مجمع تھا، محبت کرنے والوں نے محبت کا اظہار کیا، ایک دھکا مجھے لگ گیا، میرا ماما گر گیا تو بانی مجلس جو تھا اس نے ماما اٹھ کے دیا اور مجھ سے معافی مانگے۔ وہ جب ایسا کر رہے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میری حیثیت کیا ہے، میرے ماں باپ، میری نسلیں قربان، ہماری کائنات قربان حسین کی یوتیوں پر، مولا حسین کے پیروں کی خاک پر ہماری کائنات قربان ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہاں اگر کوئی امامہ گر جائے تو وہ احترام کر رہا ہوتا ہے، وہاں حسین کا امامہ اتار کے لے گئے۔ اس ایک جملے پر گھنٹوں روتے رہے گا میں۔ یہی ہمارے پنجاب کا ایک جج، ایک جسٹس صاحب اپنی عدالت میں بیٹھے ہوئے بیانات کو سن رہے تھے اور قاصد آواز لگاتا تھا ستار حاضر ہو، غفار حاضر ہو، عمران حاضر ہو، اور ایک ایک بات آ کر گواہیوں کو لکھواتا تھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، کیس سن رہے تھے۔ ایسے ہی اچانک اس نے آواز لگائی، دروازے پہ کھڑے ہوئے قاصد نے آواز لگائی زینب حاضر ہو۔ جج نے اپنا قلم رکھ دیا، اپنی میز پہ سر رکھ کے روتا رہا، کرسی چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسٹاف کے لوگ پیچھے پیچھے گئے کہ حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے 1400 سال بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب دربار میں آواز لگی زینب کو دربار میں لایا جائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے گریہ کرنا۔ بعض جملے، ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک جملہ اور سنا دوں، ایک جملہ اور سنا دوں۔ بھرا دربار ہے، علی کی علی بیٹی بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ شمر کو بلایا گیا کہ شمر گزارش سناؤ۔ نبی زادیاں رسن بستہ کھڑی ہیں اور شمر ایک چبوترے پہ کھڑے ہو کر گزارش سنا رہا ہے۔ یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ شمر سے کہا شمر بتاؤ کیا ہوا؟ کہا امیر ہم نے کربلا میں حسین کے دوستوں کو مارا، پھر ہم نے حسین کے بچوں کو مارا، تو اے امیر حسین کے سب سے زیادہ خوبصورت بیٹے کا نام علی اکبر تھا، ہم نے علی اکبر کے سینے میں برچھی مار دی۔ یہ کہتا رہا، بیویاں روتی رہی، سنتی رہی۔
کہ ایک مرتبہ شمر کی آواز آئی، اے امیر جب ہم نے سب کو مار دیا تو حسین کو گھیر کے مارا۔ بس جیسے ہی امام حسین کا نام آیا نا تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز، اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹے جھوٹے کی اولاد، اے جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد خاموش۔ سب نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے؟ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب، حسین کی بہن زینب۔ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے، دربار میں آئے ہوئے مہمانوں نے کہا اس بیوی کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ کہنے لگا زینب کو باہر لے کر آؤ۔ سپاہی جناب زینب کو باہر لانے کے لیے آگے بڑھے، جناب فضہ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا میں زہرا کے بچوں کی حفاظت کروں گی، میرے ہوتے ہوئے کوئی زینب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک مرتبہ یزید نے آواز دی اس بوڑھی بیوی کو ہٹاؤ۔ ایک سپاہی نے تعزیہ نہ اٹھایا تو جناب فضہ نے یزید کے عقب میں کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کو خطاب کیا، حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے قبیلے کی عورت کو مارا جا رہا ہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ حبشیوں نے تلواریں نکالی، آواز دی ہمارے قبیلے کی عورت پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ بس جب سپاہی پیچھے ہٹنے لگے تو زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیوی نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر فرشتے سلام کرتے ہیں، آپ کی کنیز کی حمایت کے لیے لوگ آ گئے، مگر بڑے مجمع میں کوئی نہیں کہہ رہا یہ نبی کی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں 2 منزلیں اور لے رہا ہوں۔ وہیں سے یزید نے آواز دے کر کہا زینب جہاں ہیں وہیں سے بات کریں۔ آواز دے کر کہا زینب بتاؤ کچھ کہنا ہے تو کہو۔ میری بیوی نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان اخی الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باقٍ وباقیہ، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا، بصرے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں جنازہ نہ بھیجا۔ میرے پیاسے بھائی نے ہر گھر میں میت بھیجی ہے، تمہارے لشکر میں ایک ایک گھر سے ایک ایک آدمی مار کے بھیجا ہے۔ وہ میرا پیاسا بھائی ضرور تھا مگر میرا بھائی مجبور نہیں تھا۔ میری بیوی نے اپنے بھائی کے فضائل پڑھنا شروع کیے، کہا اچھا زینب بتاؤ کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت کیا دیکھی؟ اب جناب زینب کا جملہ ہے اور میرا ممبر کا چھوڑنا ہے۔ اس نے آواز دے کر کہا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی؟ عجب نہیں یزید سوچ رہا ہو کہ بی بی جناب علی اکبر کا نام لے گی، میں نے علی اکبر کا لاشا دیکھا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی بات کریں گی، میں نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے۔ شاید یہ سوچ رہا ہو بی بی کہیں گی میں نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا، میں نے حسین کو گھوڑے سے گرتے دیکھا، میں نے حسین کے گلے پہ خنجر چلتے دیکھا، میں نے بھائی کے بدن پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ جملہ کہیں گی، کہنے لگا بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ تو جناب زینب نے فرمایا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں نبی زادی، کہاں یزید سے کلام، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ایہم الانقلاب۔